أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله والرسول أولئك سيجبرهم الله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ نے مسلمان پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان دیا، ایمان کی دولت عطا فرمائی. جس کے پاس ایمان آ گیا اس کے بعد بہت بڑی نعمت آ گئی. اور ایمان کے ساتھ ساتھ قرآن، اور قرآن ہمارے لیے باعث عمل، باعث ہدایت، ایک راہ عمل ہمیں دے دیا کہ یہ راستہ ہے چلنے کا، یہ ہے عمل کرنے کا راستہ. اور اسی میں طریقہ زندگی بتایا کہ ہمیں کس منہج پر چلنا ہے، کس طریقے پہ چلنا ہے، کون سا طریقہ ہے جو کامیاب ہوگا، کون سی بات ہم کریں گے تو وہ زیادہ ہمارے لیے بہتر ہوگی، کس چیز سے ہم کون سے راستے پہ چلیں گے اور کہاں تک منزل کو پہنچیں گے. اور منزل ہماری کیا بتائی، کیا ہے منزل، کیا ہے جنت. تو منزل جو ہے وہ جنت بتائی گئی. اب اس جنت کو پانے کے لیے ہمیں دو راستے بتائے گئے، یا تو جنت کا راستہ ہے یا تو دوزخ کا ہے، یا اچھا ہے یا برا ہے. ساتھ ہم نے کیا لے کے جانا ہے، اپنے اعمال. آپ کو پتہ ہے اعمال کیا لکھے جائیں گے، کیا کاؤنٹ ہوں گے؟ اعمال کیا ہوں گے؟ تولے جائیں گے. جب اعمال تولے جائیں گے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اعمالوں کے وزن ہوں گے، کس نیت سے کام کیا گیا، کیسے کام کیا گیا. تو آج سب سے پہلے ہم اپنی نیتیں چیک کرتے ہیں کہ ہم جو یہ اللہ کی بات سننے بیٹھے ہیں اس کی نیت کیا ہوگی پیچھے سے. میں اپنے آپ کو دیکھوں گی، کسی اور کے بارے میں جج نہیں کروں گی، کیونکہ ہم شادی کا درس کر رہے ہیں نا. تو شادی کے درس میں بہت سی ایسی باتیں ہوں گی جو کہ آپ کو لوگ یاد آئیں گے. ہاں یہ فلانے کے اندر بات تھی، یہ ایسے تھی، یہ ایسے تھی، وہ ایسے تھی. تو پہلی نیت یہ کہ ہم اپنے آپ کو چیک کریں گے کہ ہم کہاں غلط تھے، کہاں ہمیں اپنی اصلاح چاہیے، کہاں ہمیں کیا چیز اب لرن کرنے کو ملے گی. تو اپنے کمپیریزنس کو آپ نے کرنا ہے، اپنے آپ کو اب کمپیریزن کرنا ہے، اپنا ہی محاسبہ فرام بیفور اینڈ ناؤ. اینڈ دین ایک عزم، ایک ارادے کے ساتھ کہ میری اب جو باقی کی زندگی ہے وہ کس طرح سے کس قسم کی گزرے گی. تو بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مومن مرد اور مومن عورتیں، قرآن میں اسی کا ذکر ہے، اور تھرڈ کوئی جنریشن نہیں بتائی یا کوئی تھرڈ مخلوق کا ذکر نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے جو تخلیق کیا ہے، مرد کیا ہے تو اس کی علیحدہ سپیشیز ہے، عورت کی ہے تو اٹس صرف ڈفرینٹ سپیشیز. آپ دیکھ لیں، برڈز ہیں، فش ہیں، جو بھی جانور ہیں، حیوانات ہیں، فارم اینیملز ہیں، سب ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہیں. ان کی تخلیق ڈفرینٹ ہے، ان کی نیڈز ڈفرینٹ ہیں، ان کی اپ برنگنگ ڈفرینٹ ہے. اسی طرح مرد اور عورت کو اللہ تعالیٰ نے علیحدہ پیدا کیا، لیکن ایک جگہ ملا دیا کہ مومن مرد ہوگا یا مومن عورت. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں
सूरत अत-तौबा में आया नंबर 71 एंड 72 में अल्लाह ताला फिर ये फरमाते हैं, जो मैंने अभी तलावत की थी आयात, कि मोमिन मर्द और मोमिन औरतें उनके बाज बाज के दोस्त हैं, वो नेकी का हुक्म देते हैं। अगर मोमिन बनना है तो हमें क्या करना है? नेकी का हुक्म देना है। नेकी का हुक्म देते हैं और बुराई से मना करते हैं और नमाज कायम करते हैं। तो पहली चीज़ है अमाल नामे में नमाज, और वह ज़कात अदा करते हैं और अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म मानते हैं। ये अमाल हैं जिनसे हमारे वज़न होंगे, जिनको हमारे तोला जाएगा। जैसे हम ट्रैवल करते हैं, अब तो माशाल्लाह हर कोई इतना ट्रैवल कर रहा है, तो जब सामान पैक कर रहे होते हैं तो हमारे माइंड में क्या चीज़ आ रही होती है कि ये सामान हमारे कहाँ काम आना है। जब पैकिंग कर रहे होते हैं तो हम ये कर रहे होते हैं जहाँ डेस्टिनेशन पे जाना है, ये सामान हम क्यों लेके जा रहे हैं, क्योंकि ये सामान हमें हमारे काम आ रहा होता है वो वहाँ दूसरी डेस्टिनेशन पे। दूसरे किस्म का सामान जो हम लेके जाते हैं वो हैं गिफ्ट्स, जो हमने जाके देने होते हैं। तो अगर अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा गीबतें की हैं तो फिर वो नामाल नामों को आपको ट्रेड इन करना होता है, यू विल गिव अवे। और वो आप जब दे देते हैं अपनी अच्छाइयाँ, क्योंकि आपको देनी पड़ती हैं, क्योंकि आपने उनकी बुराइयाँ ली थी, आपने उनकी गिबतें की थी। तो अमाल नामों को चेक करना, इसलिए सबसे पहले नमाज, फिर ज़कात, और फिर साथ ही अल्लाह ताला कहते हैं कि अपने और अल्लाह और रसूल के हुक्म के ऊपर चलना। यही लोग हैं जिन पर अल्लाह ने अपना रहम फरमाया। अल्लाह के रहम की हमको बहुत सख्त ज़रूरत है, और बेशक अल्लाह सब पर गालिब व कमाल हिकमत वाला है। अल्लाह ने मोमिन मर्दों और औरतों से ऐसे बागों की वादा किया है, ऐसे बागों का वादा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, इनमें वो हमेशा रहने वाले हैं, और पाकीज़ा रहने की जगहों को वो हमेशगी के बागों में होंगी। और अल्लाह की तरफ से थोड़ी खुशनूदगी, सबसे बड़ी बात है कि अल्लाह की रज़ामंदी और अल्लाह की खुशनूदगी, यही बहुत बड़ी कामयाबी है। हम सब हुवल फौजुल अज़ीम, हम सब अजीम कामयाबी चाहते हैं, राइट। हर दफ़ा 5 वक्त 5 टाइम्स कामयाबी की आवाज़ आती है हमको। क्या है वो? हैया अल फलाह, हैया अल फलाह, हैया अल फलाह। क्या कामयाबी की तरफ आ सकते हो? कामयाबी चाहिए तो इन चीज़ों को फॉलो करना ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह, मोमिन रिश्ते से दीनी पुख्तगी हासिल करता है। कैसे? कि वो अपने हकूक़ पूरे करता है। मोमिन के लिए एक इमारत की तरह है। अगर हम मोमिन हैं, दीन पे चलते हैं, ईमान है हमारे, अब हम एक इमारत की तरह, एक बिल्डिंग की तरह। ये मैं हज़रत मूसा अशरी की हदीस है जो मैं बयान कर रही हूँ। हज़रत मूसा अशरी फरमाते हैं, उससे रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुअमिनु लिल मुअमिन कल बुनियान। एक मोमिन दूसरे मोमिन को इमारत की तरह है, जिसका बाज को मजबूत करता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ऐसे हाथ और उंगलियां दोनों आपस में ज्वाइन कर लिए और अपने हाथों को उंगलियों में दाखिल करके कहा कि लिहाजा निकाह के लिए मोमिन रिश्ते का इंतखाब करता है। निकाह जो होता है वो मोमिन और मोमिन का आपस में जुड़ जाना होता है। तो रिश्तों को जोड़ना, शादी करना, ये सुन्नत से साबित है। जब हम अगर ये कहें, जैसे आजकल के बच्चों की आजकल कुछ ऐसी अजीब बातें होनी शुरू हो गई हैं, हमें शादी की ज़रूरत ही नहीं है, हम अकेले ही ठीक हैं, हम अकेले ही रहेंगे, ये अल्लाह ताला का हुक्म है। क्योंकि निकाह का मानी क्या है? निकाह एक शादीशुदा जोड़े को ऐसे मजबूत बंधन में बांधता है जो दोनों फरीक जो होते हैं वो आपस में एक अच्छी ज़िंदगी, एक मुस्तकबिल, दीनी इज़वाजी ज़िंदगी और बेहतरीन ज़िंदगी के आगे गामज़न होते हैं। वो आगे जनरेशन्स पैदा करते हैं, उनसे आगे रिश्ते बढ़ते हैं, ख़ानदान जुड़ते हैं, उनमें बेहतरी आती है, ताल्लुकात बढ़ते हैं। और जितने आपके ताल्लुकात बढ़ते हैं, आप जैसे देखते हैं अभी, जैसे माशाल्लाह आमना के घर आज सब गैदर हुए हैं, और बहुत सारे उसके ऐसे रिश्तेदार हैं जो, जैसे मैं खुद उसकी बचपन की से मेरी मुलाकात है इसको, फिर मुझे नहीं पता था कि मैं इसकी
ٹیچر بھی رہوں گی قرآن کی. تو ایک رشتے کے بعد دوسرا رشتہ قائم ہوتا چلا جاتا ہے. اور اس طرح آج جو جتنے اس نے بلائے لوگ ماشاءاللہ، ان میں سے اس کے پرانے دوست، نئے دوست، پھر جب شفٹ ہوئی ہے دبئی میں تھی، دبئی کے دوست، رائٹ. اور اب آپ اپنی اپنی رشتہ داریوں کے ساتھ، ہم یہاں پہ سب اس کے ساتھ کھڑے ہیں اس کی خوشی میں. تو جب انسان مومن کا ساتھ دیتا ہے تو وہ اس کو مضبوط کرتا ہے، اس کو مضبوط کرتا ہے، اس کو اسٹرانگ کرتا ہے. اس کا پتہ چلتا ہے کہ یہ اس کی پرسنالٹی جو ہے یہ کوئی دوسروں کے ساتھ تعلق رکھنے والی ہے. لیکن وہ جو لیے دگے لوگ رہتے ہیں، اکیلے رہتے ہیں، نہ ان کے ساتھ کوئی ملتا ہے، نہ کوئی اس سے ملنا جلنا چاہتا ہے، تو ان کے ساتھ کیا تعلقات ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ شادی سے، نکاح سے خاندان مضبوط کیے، رشتہ داریاں مضبوط کی، کمیونٹیز اس میں آئیں، ان کے بیسس ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ ہمیں ایک دوسرے کے فرائض نبھانے کے لیے آسانیاں کر دیں کہ ہم ایک دوسرے کے مددگار ہوں، ہم نیکیوں میں آگے ہوں. جب آپ کسی کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں تو پھر نیکیاں زیادہ ہوتی ہیں، آپ کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، آپ کسی کو دیتے ہیں، کسی سے لیتے ہیں، رائٹ. آپ کی زندگی میں معاملات، باہمی اختلافات بھی ہوتے ہیں، معاملات کرتے وقت آپ کی پرسنالٹیز سامنے آتی ہیں کہ آپ کون ہیں، آپ کہاں ہیں. یہی قرآن ہمیں نصیحت کہتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اپنے ہمارے لیے مشعل راہ ہے، کیونکہ ہم جب بچے ہمارے ہوتے ہیں تو ہم آگے بچوں کے ساتھ، بچوں کی نسلوں کے ساتھ آگے پروان چڑھتے ہیں. اور یہ ہمارے گھر کے آباد کرنے کی بات ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی پرابلمز آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں، دکھ آ جائیں، تکلیف آ جائیں، تو کچھ رشتہ دار، کچھ فرینڈز ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. اور وہ پھر آپ کو ہمیشہ یاد رہتے ہیں کہ مجھے یہ پریشانی آئی تھی، یا یہ دکھ آیا تھا، تو یہ تکلیف آئی تھی، تو یہ شخص میرے لیے بہت باعث رحمت بنا. تو اسی طرح خاندانوں میں جب کوئی معاملات ہوتے ہیں تو کوئی آپ ڈھونڈتے ہیں یہ عادل ہے، یہ پرسنالٹی بڑی انصاف کرنے والی، یہ سچ بولنے والے، نہیں ان کو نہیں بلانا، یہ مذاق اڑانے والے ہیں. یہ کیسے رائے قائم ہوتی ہے؟ ان کی پرسنالٹیز کیسے قائم ہوتی ہیں؟ کیونکہ جو آپ نے ان کے ساتھ معاملہ کیا ہوتا ہے، یا وہ آپ کو جو سمجھتے ہیں. کچھ آپ جیسے آپ بھابیاں بنی، ماشاءاللہ کتنے لوگ آپ یہاں پہ لوگ دوسرے گھروں میں جب گئی ہیں تو آپ بھابیاں بنی، آپ ان کی بہویں بنی، آپ ان کی عزتیں بنی. تو کچھ لوگوں نے آپ کو بہت عزت دی، رائٹ؟ ڈو یو ریمبر دیم؟ بالکل. اور انہوں نے آپ کے مقام بدل دیے. اسی لیے جب آپ کے گھر میں نئی بچی آتی ہے تو فوراً آپ اس کو ویلکم کرتے ہیں. آپ کس کے ساتھ کیا تعلق، آپ کا رشتہ کیا، کس قسم کا ہوتا ہے. تو یہ جو چیز، یہ خاندانوں میں جو معاملات ہوتے ہیں، اس سے انسان کے اختلافات بھی ہوتے ہیں. تو وہ ایڈجسٹمنٹ جو ہے، جو صبر اور تحمل اور ان کے ساتھ جڑنا، تو وہ جب مشکلیں آتی ہیں تو وہی لوگ آپ کے لیے کھڑے بھی ہو جاتے ہیں. تو اس لیے ملنا جلنا، ملاقات کرنا، لوگوں کے ساتھ معاملات کرنا بہت ضروری ہے. آج کل جو سیگریگیٹ ہو جاتے ہیں لوگ، اپنے آپ کو بند کر لیتے ہیں، ان کو ان چیز سے نکالنا چاہیے کہ آپ آئیں، آگے ہو کے ملیں، ملاقات کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ آپس میں جیسے بھی عورتیں سے، مردوں کے تعلقات سے ایک دوسرے کی لائف میں روشنی پیدا کرتے ہیں، اور گھر بنتے ہیں، گھر آباد ہوتے ہیں، ہمیشہ کی خوشیاں ہوتی ہیں. سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ عورتیں جن کی نافرمانی سے تم ڈرتے ہو، اور انہیں نصیحت کرو، اور انہیں بستروں میں ان سے الگ ہو جاؤ. یعنی کہ اگر وہ غلط کام کریں یا کوئی کریں تو ان کو الگ کر دو. کیوں؟ کیونکہ انہیں بتاؤ کہ مل کے رہنے میں، فرما برداری کرنے میں خیر اور برکت ہے. ایک دوسرے کے کہنا ماننے میں، ایک دوسرے کا ساتھ چلنے میں. ہم کئی دفعہ کئی لوگ بہت اپنے آپ کو ہیڈ اسٹرانگ کہتے ہیں کہ ہم بڑے ہیڈ اسٹرانگ ہیں، اور اپنے نہ ماننے کو اور اپنے تکبر کو بہت بڑا سمجھتے ہیں کہ میں تو آئی ایم ڈفرینٹ، آئی ایم ناٹ سپوز ٹو، جیسے میں تو کسی کی بات ماننے کو وہ تیار نہیں ہوں، آئی ایم ناٹ سپوز ٹو اوبے اینی بڈی.
میں تو اپنے آپ ہی میں تو اپنی خوددار ہوں، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، فخر نہیں ہے، یہ تو گھمنڈ ہے، یہ تو تکبر ہے۔ کس نے کیا تھا؟ شیطان نے کیا تھا۔ کیا کہا تھا اس نے؟ انا خیر منکم، میں تو تم سے بہتر ہوں۔ تو بات یہ کہ جو قرآن پڑھتا ہے اس کے اندر ایسا اخلاق پیدا ہوتا ہے کہ اس کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو جھکا کے رکھتا ہے، وہ دوسروں کے ساتھ ملاقات کرنے والا ہوتا ہے، وہ دوسروں کے ساتھ معاملات کرتے وقت اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ تمنا کرنی چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ باہم مل کے رہیں۔ ایسی باتیں جیسے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں طلاق کا ریشیو کتنا زیادہ ہو گیا۔ آمنہ ادھر آواز جا رہی ہے؟ اچھا الحمدللہ، بارک اللہ فیک۔ طلاق ناپسندیدہ ہے، خلا لینا ایک سنگین جرم ہے۔ کیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت نے سخت مجبوری کے بغیر اپنے خامن سے طلاق طلب کی تو اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ اور آج صرف کئی مرتبہ ایسے ہوا ہے کہ ہفتہ 10 دن، مہینہ، خاص طور مجھے یہ پسند ہی نہیں آئے، مجھے اپنے سسرال والے پسند نہیں آئے، رائٹ؟ اب آپ کیسے کیسے واقعات سن رہے ہیں۔ میں تو سوسائٹی میں ہوتی ہوں، آل اوور دا ورلڈ ٹریول کرتی ہوں، یقین کریں اس اینڈ سے، دنیا سے اینڈ سے لے کے دوسرے اینڈ تک ایسے ایسے واقعات سننے میں آ رہے ہیں کہ کسی نے کبھی سوچا تک نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، مانتی ہوں جیسے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ کا حضرت زینب سے نکاح ہوا تھا، دونوں پرسنالٹیز ڈفرنٹ تھیں، ہمیں ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے، اور ہمیں ان کی جا کے نکتہ چینی اور ان کو کریدنا بھی نہیں چاہیے۔ اور بیٹیوں کو اکثر لڑکیوں کو لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں تمہارا ہی قصور ہوگا، تم بسی نہیں کہنا چاہیے ایسے۔ حضرت زینب نہیں بس سکی تھیں حضرت زید کے ساتھ، کیوں؟ پرسنالٹی کلیش تھا، حالانکہ اللہ کا حکم تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آیات آ چکی تھیں کہ ان کے یہ طلاق دیں گے تو حضرت زینب سے شادی ہوگی، اور وہ ڈرتے تھے کیونکہ ایک اپنی منہ بولی بہو سے شادی کرنا اٹ واز ناٹ ایزی، یہ بہت بڑی بات تھی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید کو بار بار سمجھاتے تھے اور دعائیں بھی مانگتے تھے کہ یہ آباد رہیں۔ جب ہم سیرہ پڑھتے ہیں نا اس وقت انسان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کس چیز میں کیا حکمت تھی۔ حضرت زید نے طلاق دی، زینب رضی اللہ تعالیٰ کو پیغام بھی حضرت زید کے تھرو گیا، سبحان اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تو دوسری کسی نے کسی کو طلاق دی ہوگی نا تو ہم تو خود بھی ہم نہیں کرنے کو تیار ہوں گے کہ ہائے ہم نہیں پڑھتے، ہم نہیں پیغام لے کے جاتے، وہ میری فرینڈ ہے، وہ میری رشتہ دار ہے، وہ کہے گی کہ اب تم اس کی شادی کرانے جا رہی ہو۔ آر یو گیٹنگ مائی پوائنٹ؟ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل سے تو کوئی بات نہیں کیا کرتے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ زید ہی رشتہ لے کے جائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زینب رضی اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اور جب زید رضی اللہ تعالیٰ زینب رضی اللہ کہنے لگے کہ یہ تمہاری طلاق جو ہے نا یہ اس بیسس پہ ہوئی تھی، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیونکہ کسی نے ایکسیپٹ نہیں کرنا تھا تو ساتھ ہی آیات اتر آئیں، اللہ تعالیٰ کی آیات اتر آئیں کہ آپ کا نکاح ہو گیا، اب آپ زینب کے پاس چلے جائیں۔ سبحان اللہ۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ ہم تو اسی وقت ججمنٹل ہونا شروع کر دیتے ہیں، اس کا قصور ہوگا، اس کا قصور ہوگا۔ کیا وجہ تھی شادی نہیں ہوئی؟ کیا وجہ تھی طلاق ہو گئی؟ ہاں اگر ہو جائے کوشش کریں کہ اس کو اگنور کر دیں، کیونکہ درگزر کرنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو بات جتنی بھی لپیٹ دی جائے وہی زیادہ بہتر ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے ہمارا کام کیا ہے؟ اپنے آپ کو دیکھیں، ہمارا کام کیا ہے؟ کسی کے گھر میں بھی کچھ ہو رہا ہے نا
ہمیں دلچسپیاں، ہمیں ان کے بارے میں جاننا. اچھا اس کی شادی ہوئی تھی، اب اس پتہ نہیں بس رہی ہے نہیں بس رہی، کیا حال ہے. کہا فرمایا زوجین میں جدائی ابلیس کی دل پسندیدہ آرزو ہے. ابلیس چاہتا ہے وہ اس شخص کے اوپر جو یا اس جن پر یا اس شیطان پر تاج پہناتا ہے، تاج پہنایا جاتا ہے اس پہ جو ان رشتوں کو توڑتا ہے. آپ کے سامنے حدیث پیش کرتی ہوں. ابلیس اپنا تخت پانی پر لگاتا ہے، پھر وہ اپنے دستے روانہ کرتا ہے. شیاطین میں مقام اور مرتبے کے لحاظ سے اس کے نزدیک سب سے قریبی وہ ہے جو سب سے بڑا فتنہ لے کر آتا ہے، جو سب سے بڑا فساد لے کر آتا ہے. شیاطین میں کوئی آ کر کہتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا، میں نے یہ کام کیا، لیکن ابلیس کہتا ہے تو نے کچھ بھی نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ یہ حدیث فرما رہے تھے کہ پھر ان میں سے کوئی آ کر کہتا ہے کہ میں نے انسان کا پیچھا اس وقت تک نہ چھوڑا حتیٰ کہ میں نے اس کے درمیان اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کلمات سن کر ابلیس بہت خوش ہوتا ہے، اسے اپنے قریب کرتا ہے اور کہتا ہے تو بہت خوب ہے. اور پھر راوی کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ اسے گلے لگا لیتا ہے، اتنا قریب کرتا ہے کہ تم نے اس گھر کے جا کے فساد کیا، فتنہ کیا. اس لیے انسان شیاطین کے اس ہتھ کنڈوں سے اور ابلیس کے ان چیزوں سے محفوظ رہے. اب میں مختصر حقوق بتاؤں گی دونوں کے کہ میاں بیوی کے کیا حقوق ہیں. جو لوگ تو ابھی تک میاں بیوی ہیں وہ اپنے آپ کو ابھی بھی جج کریں کہ میں اپنے خامند کے حقوق دے رہی ہوں، یا خامند جو ہیں وہ کیونکہ میں ریکارڈنگ کر رہی ہوں تو ظاہر ہے میرے پاس بیٹے بھی ہوتے ہیں سننے والے، تو وہ بھی جب بعد میں سنیں گے تو وہ بھی اپنے آپ کو جج کریں گے کہ ہم کیا اپنے حق دے رہے ہیں کہ نہیں. الحمدللہ شریعت نے دونوں کا حق دیا قرآن میں بہت خوبصورت انداز سے. دونوں علیحدہ مخلوق ہیں، نہ مرد عورتوں کی طرح ہیں اور نہ عورتیں مرد کی طرح. دونوں کے اپنے اپنے فرائض ہیں اور ان کو اپنے فرائض کے بارے میں ہی پوچھا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے سورۃ النساء میں کہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتی ہیں، سو اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو آؤ اور اپنے لیے آگے سامان بھیجو. بیوی اور عورت جب آپس میں ملیں گے تو آگے سامان بھیجیں گے. کیسا؟ اس میں نیکیاں بھی شامل ہیں، اس میں اعمال بھی شامل ہیں، اس کے اندر ہر قسم کے جو تربیت بھی شامل ہے. اور اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جان لو کہ یقیناً تم سے ملنے والے، تم اسی سے ملنے والے ہو اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دو. ایک اور جگہ پہ فرمایا کہ تو عورت اور مرد ایک دوسرے کا لباس ہے. سورۃ البقرہ میں فرمایا ہن لباسہن. لباس کیا کرتا ہے؟ آج ہم نے سب نے لباس پہنا، ڈھانپتا ہے. آج آپ اس موقع کے مطابق لباس پہن کے آئے ہیں، رائٹ؟ آپ تیار ہوئے، آپ نے صبح لباس نکالا، کون سا لباس آپ کو پہننا چاہیے، کون سا موقع ہے اس کے مطابق. تو لباس آپ کو کیا کرتا ہے؟ آپ کی زینت بناتا ہے. تو خامند بیوی کی اور بیوی خامند کی زینت بناتے ہیں. پھر اور لباس کیا کرتا ہے؟ انسان کی شرم گاہ اور اس کو کور کرتا ہے. تو میاں بیوی کی اور بیوی خامند کی کیا کرتی؟ کور کرتی ہے. عیب، برائیاں. وہی کامیاب ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے حقوق دیتے ہیں. پہلا جو حق ہوتا ہے وہ زوجین کی مشترکہ حقوق ہیں، دونوں کا آپس کا برابری کے حقوق ہوتے ہیں جو رائٹس دے شیئر ود ایچ ادر. نمبر 2 سیکنڈ جو آپ کا جو مرحلہ ہے، میں اس کو الیبریٹ نہیں کرنے جاؤں گی، میں صرف ٹچ کر رہی ہوں، صرف آپ سوچیں اس بات پہ. سم تھنگس دے شیئر، یہ آپ کے اپنے اپنے ہاؤس ہولڈز اور اپنے اپنے معاملات اور اپنے اپنے خامدوں اور بچوں، جو بیوہ ہو جاتی ہیں عورتیں وہ اپنے اولاد کے ساتھ، اپنے پارٹنرز ان کے بیٹے بھی ہوتے ہیں. دوسرا مرحلہ خامند کے حقوق اور تیسرا مرحلہ بیوی کے حقوق. یہ 3 کیٹیگریز میں آتے ہیں جو آپس میں ہے. جیسے نکاح سے پہلے مرد اور عورت ایک دوسرے کے لیے حرام ہوتے ہیں. ان میں سے
کسی قسم کا بھی کوئی تعلق، ازواجی تعلق نہیں قائم کرنا چاہیے، ملنا ضرور چاہیے، منگنی کے وقت دیکھ بھی لینا چاہیے، یہ سب جائز ہے، لیکن کوئی ایسی غلط حرکت یا غلط چیز نہ ہائے، جیسے آج کل آپ کو میرے سے زیادہ پتہ ہے کیا ہو رہا ہے، لوگ اتنے حد تک آگے چلے گئے ہیں کہ وہ ان کی حدود ختم ہو گئی ہیں، تو حدود کو قائم رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن میں کہ انسان، عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ میں اللہ تعالیٰ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے ایسے ڈرتا ہوں، تم اللہ کا امان پر انہیں زوجیت میں لائے ہو، کہ تم نے نکاح کیا تو تمہیں اللہ نے تمہیں وہ امان دی، تم اللہ کی امان میں آ گئے جیسے ہی تمہاری شادی ہوئی۔ اور اللہ کے کلمے سے ان کی شرمگاہیں حلال کی، یعنی کہ ایک دوسرے کی جب شرمگاہ حلال ہوتی ہے، آپ تب ایک دوسرے کے حلال ہوتے ہیں جب کلمہ پڑھا جاتا ہے۔ یہ چیز ختم ہو گئی ہے، ہمیں اپنی اولادوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے۔ اور پھر ان کی شرمگاہیں حلال کی، اور تمہارے ان پر حق یہ ہیں کہ وہ تمہارے بستر ایسے فرض سے نہ روندیں، نہ ان کی بے عزتی کریں جنہیں تم ناپسند کرتے ہو، یعنی کہ ایسے کام نافرائض ایسے انجام دیں جس سے تم ایک دوسرے کے خلاف ہوتے ہو۔ تو بات یہ ہے کہ عورت خامند کی خواہش میں رکاوٹ نہ پیدا کرے، اس کا یہ مطلب ہے کہ جب وہ خواہش کرے، کوئی بھی خواہش اس کے پاس آنے کی، تو اس کو رد نہ کرے۔ نمبر 2، جیسے حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ یہ حدیث دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کا فرائض کیے ہیں، جیسے مرد قوام ہیں، ان کو ایک درجہ بلند دیا ہے کہ وہ گھر میں ایک ڈیسیژن میکر ہیں، جیسے گاڑی ایک ہی ڈرائیور سے چلتی ہے، جہاز ایک ہی پائلٹ چلاتا ہے، مددگار اس کے بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن گھر کا جو ایک نظام ہے وہ ایک مرد ہی چلاتا ہے، الا یہ کہ سم ویمن آر کیپیبل آف دیٹ کوالٹیز، ان کے اندر یہ کوالٹیز ہوتی ہیں، ابیلٹیز ہوتی ہیں کہ وہ یہ سب کچھ انجام دے سکتی ہیں، لیکن وہ عورتیں زیادہ بہتر رہتی ہیں جو اپنے حقوق، پھر اگر خامند فوت ہو گیا تو وہ اپنے بیٹوں کو ذمہ دار بنا دیتی ہیں، بیٹے جو ہیں وہ ان کو ٹیک اوور کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ سرنڈر کر دیتی ہیں، کیونکہ ایک دن تو ہونا ہی ہے۔ تو جب آپ اپنی ذمہ داریوں سے بیٹوں کو دے دیتی ہیں، جب بیٹوں کو دیتی ہیں تو وہ ظاہر ہے پھر وہ اپنی جیسے منتقل کر دیتی ہیں اپنی ذمہ داریوں کو۔ اس کے بعد دوسرا حق جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیونکہ ایک سکون ہے، جیسے میں نے لباس کی ذکر کر رہی تھی، تو لباس بھی سکون والا لباس جو ہوتا ہے وہ آپ کو بہت سوٹ کرتا ہے، جو آپ کو لباس سوٹ کرتا ہے وہ آپ وہی پہنتے ہیں۔ کچھ لوگ نائلن نہیں پہن سکتے، اسی طرح کچھ لوگ بہت زیادہ موٹے کپڑے نہیں پہن سکتے۔ میں اتنی سردی میں یہاں پہ جب سے ہوں تو کچھ لوگوں کو بہت سردی میں بھی وہ کہتے ہیں ہمیں بہت وارم کلوتھز ہم نہیں پہن سکتے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے خامند بھی بیوی کے مطابق کیا ہوتا ہے، ہمیں ایڈجسٹمنٹ کرنی ہوتی ہے، جیسے ابھی میں نے آتے ساتھ ہی آواز کی ایڈجسٹمنٹ کروائی، تو آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہے ان کی عادات کے مطابق، ان کے حقوق کے مطابق، ان کے طریقے کے مطابق، ان کے مزاج کے مطابق، جو تو ایڈجسٹ کر جاتی ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح مرد جو عورت ہے اس کو بڑی ٹیڑھی ہڈی کہا گیا، تو بات یہ ہے کہ وہ بھی ٹیڑھی تب ہی رہتی ہے جب اس کے ساتھ وہ ضد کب لگاتی ہے، جب بہت زیادہ اس کو چڑ چڑھائی جاتی ہے۔ تو مردوں کو کہا گیا کہ عورتوں کو چڑ نہ چڑھائیں، ان کا خیال رکھیں، ان کا نان نفقے کا خیال رکھیں، ان کی وہ جائز ضروریات پوری کر دیں۔ لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ ماشاء اللہ قوت الا باللہ، میں ضرور وہ والی اگزامپلس دوں گی جن سے میں نے خود بہت سیکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ آئیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوا کہ کچھ غلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت کیے گئے ہیں، ایز اے گفٹ آئے ہیں۔ تو انہوں نے پیغام بلکہ بھجوایا کہ میں تھک جاتی ہوں، مجھے بے شمار کام کرنے پڑتے ہیں، اور جو کہ بہت لمبی لسٹ ہے اس کاموں کی جو ہم اب نہیں کرتے، لیکن چکی پیسنا،
اور جانوروں کو کھانا دینا اور ان کی صفائی کرنا، گھوڑے آئے یا کوئی بھی چیز ہے، بکریوں کو دھونا، یہ سب کچھ ان کا کام ہوتا تھا، جو ہم اب نہیں کرتے، پھر بھی ہم اتنی کمپلینٹس کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اگر آپ ایک غلام عنایت فرما دیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا فرمایا تھا معلوم ہے؟ کیا دیا تھا؟ تسبیحات دیے تھی، جو آج بھی تسبیحات فاطمہ سے، جس کو میں سبحان اللہ 33 ٹائمز، الحمدللہ 33 ٹائمز، اللہ اکبر اللہ اکبر 34 ٹائم، اور سبحان اللہ، یہ کیا کرتی ہیں پھر ہمارے لیے طاقت بن جاتی ہیں، ہمارے لیے آسانیاں بن جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا حل بتایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں خیرکم خیرکم اہلہ، تم میں سے بہترین وہ ہے، یہ کس کا ہے فون؟ خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین وہ ہیں جو اپنے اہل خانہ کے لیے بہترین ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کے بارے میں کوئی جاننا چاہے کہ آپ کون ہیں، کیا آپ کے بچے اور آپ کے ہسبینڈ بتا سکیں گے؟ مشکل ہے۔ ان کے پاس تو اتنی ہماری شکایتیں ہوتی ہیں، لیکن بہت خوش قسمت وہ عورتیں ہیں، بہت خوش قسمت وہ مرد ہیں جن کے ان کے اسپاؤز ان کی تعریف کریں، ان کے اسپاؤز ان کے بارے میں اچھی بات کریں۔ اور یہ کب ہو سکتا ہے؟ جس نے قربانی دی ہوگی۔ 3 چیزوں سے قربانی ہوتی ہے نا، ایسے نہیں جیتا جاتا لوگوں کو، 3 چیزوں سے جیتا، ایک من سے، اور کیا کسی کو یہ بات یاد ہے؟ عام، ایک تن سے، شاباش، اور ایک دھن سے، تن اور من اور دھن، 3 چیزوں سے انسان دوسرے کو جیت جاتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ تن سے کیسے جیتے گا؟ کہ کسی کی خدمت، کسی کا ہاتھ، کسی کو دبا دینا، کسی کو منہ میں نوالا ڈال دینا، کسی کے لیے روٹی بنا دینا، یہ تن، آپ نے تن لگایا، فزیکل اس کو ٹچ دینا۔ میرے سسر ادھے ہیں، میں جب بھی اب ان کے پاس جاتی ہوں، نہ ان کو سنائی دیتا ہے اور نہ ان کو سنائی دیتا ہے، نہ ان کو دکھائی دیتا ہے، اور جو ان کو وہ ہو گیا ہوا ہے، الزائمرز ہو گیا ہوا ہے، اور وہ یادداشت بھی ان کی بھول گئے۔ صرف میں جا کے ان کو ہاتھ لگاتی ہوں، میں ان کی کمر پہ دبانا شروع کرتی ہوں، اور میں ان کو سلام، جیسے ہی میں اتنا پرجوش سلام کرتی ہوں تو ان کو پتہ چلتا ہے میری سمیتا بیٹی آئی ہے۔ تو کسی کو ٹچ کرنا، بچوں کو ساتھ لا کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس لا کے پیار کیا کرتے تھے، اسامہ کو گودی میں بٹھاتے تھے، بچوں کو گود میں بٹھانا، پیار کرنا، ان کو ٹچ دینا، یہ تن کی خدمت ہے، تن سے خدمت کرنا ہے۔ دوسرا ہے من سے۔ من کا کیا مطلب ہے؟ دل سے، خلوص کے ساتھ۔ استری بھی کر کے دے رہے ہیں نا کپڑے، تو ایک ہوتا ہے چڑی ہوتی ہے، تم لوگوں نے بہت دیر کر دی ہے، اسکول کا ٹائم ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، اور منہ سے گالیاں نکل رہی ہوتی ہیں، فلانے ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ۔ اور ایک ہوتا ہے کہ آپ دل سے ہر چیز، کپڑا استری کر کے دیا ہے، کوئی چیز دوپٹہ استری کر کے دیا ہے، بیٹی کو دیا ہے، کسی کو دیا ہے، کوئی کام بھی کر کے دیا، تو من سے، دل سے، من لگا کے کام کرنا، یہ ہمارے بڑے کہتے تھے نا یہ باتیں۔ اور تیسرا کیا تھا؟ دھن۔ دھن سے محبت جیتنا، دولت سے محبت جیتنا، کسی کو کچھ دے کے۔ یہ کیا ہے جو ہم شادیوں پہ بریاں بناتے ہیں؟ کیسے بھاگ رہی ہوتی ہیں آپ میں سے سب نے کہا، اب تو شاید میرے خیال میں بہویں بھی بن گئی ہیں، بہو بیٹیاں بھی بیائی گئی ہیں اب تو آپ کے ہاتھوں سے، کیسے شوق سے بھاگ رہے ہوتے ہیں اس بازاروں میں۔ کوئی کہہ رہا ہوتا ہے کہ جاؤ جا کے یہ لے کے آؤ، بیسٹ چیز لا رہے ہوتے ہیں، وہ بیچاری دیکھ بھی نہیں رہی ہوتی ہیں۔ جب بیٹیاں اور بہویں، کئی دفعہ آپ کسی اور ملک میں گئے ہیں اور آپ اپنی بہوؤں کے لیے، بیٹیوں کے لیے ایسے چیزیں لے، اس کی شادی ہے اس کے لیے یہ لے لوں، اس کے لیے یہ لے لوں، وہ کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ یہ آپ کا دھن لگ رہا ہوتا ہے، آپ کا پیسہ لگ رہا ہے، آپ نے خاص اس کے لیے چیز لی ہے، محبت سے، پیار سے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ آپ کو کھڑا کر رہا ہوتا ہے کہ دوسرے کے لیے کوئی کام آ جائیں، کسی کے کام آ جائیں۔ جو سامنے بیٹھ سکتے ہیں بیٹھ جائیں، جو زمین پہ بیٹھ سکتے ہیں زمین پہ آ جائیں۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا اکمل المؤمن الایمان، مومن میں سے کامل ترین مومن وہ ہے جو ان میں سے سب سے عمدہ ترین اخلاق کا حامل ہے، اور تم میں سے بہترین وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے لیے بہترین ہیں۔ تو یہ ہے حق، خامند کا حق، حسن سلوک، بیوی کا حسن سلوک کرنا، اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا۔ ایک جگہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون سی عورت بہترین ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بہترین عورت وہ ہے جب خامند اس کی طرف دیکھے تو اسے خوش کر دے، اسے خوشی آ جائے، اس کا چہرہ ہی کھل جائے۔ آج کل کتنی عورتیں ہیں جن کو خامند دیکھے اور خوش ہو جائے، اور جب وہ حکم دے تو اس کی اطاعت کرے کہ یس سر، اور اس کی ذات اور اپنے مال میں وہ جو ناپسند کرتا ہے اس کی مخالفت نہ کرے، جو وہ ناپسند کرتا ہے اس کی مخالفت نہ کرے۔ بہت سارے خاوند بہت ساری چیزیں نہیں پسند کرتے، نارمل چیزیں جیسے کلر کوئی نہیں پسند کرتے کہ تم یہ کلر نہ پہنا کرو، سمپل سی چھوٹی سی بات ہے۔ اور عورتوں کو میں نے دیکھا اب چڑ گئی، وہی چیز کہتی ہیں ہم وہی چیز کریں گے جس کو چڑچڑانے کی۔ جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، اس کو آپ پلگ میں انگلی ڈال رہا ہوتا ہے، آپ اس کو منع کرتے ہیں نہ ڈالو انگلی، مت ڈالو، وہ کیا کرتا ہے؟ کچھ بچے مان جاتے ہیں اور کچھ جان بوجھ کے جا کے، تبھی سمجھ جایا کریں کہ اس کی عادت ایسی ہے، اب میں نے ایسے منع کرنا ہے کہ یہ منع ہو جائے، پھر آپ دوسری طرف اس کو ڈسٹریکٹ کر دیتے ہیں۔ تو یہ سائیکولوجیکلی آپ ان کو ٹریٹ کرتے ہیں پھر۔ اور پھر خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے جو سسرالی رشتوں کی حرمت بتائی ہے، کیا بات ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ حرام کی گئیں تم پر تمہاری مائیں، بیویاں، بیٹیاں، تمہاری بہنیں، حرمت والے رشتے بتائے گئے۔ پھر سسرال میں سے سسر جو ہے وہ محرم ہے۔ مجھے تو کبھی یقین کریں، پڑھنے سے پہلے میں نے جب قرآن نہیں پڑھا تھا، مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ بہو جو ہے، بہو کا اور سسر کا رشتہ محرم کا رشتہ ہے، کیونکہ آپ سسر کی خدمت کر سکتی ہیں، ان کو دبا سکتی ہیں، ان کا خیال رکھ سکتی ہیں جب تک خامند زندہ ہے، جب تک خامند زندہ ہے، بعد میں بھی حرمت پھر بھی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رشتوں کی حرمت بتائی، یوں ہی بیوی کے لیے خامند کے والدین، بھائیوں بہنوں کا اکرام، ان کا احترام، ان کا ادب، ان کے ساتھ ان کی عزت، ان کی تکریم، ان کی عزت افزائی کرنا، ان کے ساتھ بڑوں کے ساتھ شفقت، محبت، یہ شو جتنا زیادہ کریں گے اتنی آپس میں مشکلات کم آئیں گی، اتنا زیادہ۔ اور اگر گھریلو معاملات میں خوش اسلوبی کے ساتھ سارے معاملات کو اچھے طریقے سے جو طے کرتے ہیں، ان کی پھر بعد میں آپ کو پتہ ہے واہ واہی ہوتی ہے، عزت ہی ہوتی ہے، ایسے لوگوں کی زیادہ قدردانی کی جاتی ہے، وہ لڑکیاں گھروں میں بس جاتی ہیں، وہ رشتہ داروں میں ہر جگہ خامند کی عزت، اور آپ آج دیکھ لیں جو خامند کی عزت کرے گی وہ ظاہر ہے وہ پھر اس کا مقام اللہ تعالیٰ اور کر دیں گے۔ دوسرا ہے پھر حق کے وراثت، بہت ضروری ہے، یہ مرد کی طرف سے ہوگا۔ حق کے وراثت ہمارا سب کا حق ہے، بیٹیوں کا حق، بیویوں کا حق، اور حق کچھ تو حق ہے 1/3۔ اب کچھ جیسے مثال کے طور پہ آپ کو اگزامپل دیتی ہوں کہ اگر بیٹا زندگی میں فوت ہو جائے تو اس کا حق اللہ نے نہیں دیا، شریعت میں حق نہیں ہے۔ بیٹا زندگی میں فوت ہو جائے اس کا حق باپ کا حق ختم ہو گیا، جائیداد کا، وراثت کا حق نہیں ہے، لیکن جو آس پاس کے لوگ ہیں اپنی 1/3 میں سے وہ دے سکتا ہے اس کی اولاد کو، اس کی بیوی کو، اس کے بچوں کو، اپنی جائیداد میں سے 1/3 میں سے وہ اس کو دے سکتا ہے۔ لیکن جی دادا دے سکتا ہے، دادے کا بیٹا فوت ہو گیا، ٹھیک ہے، مطلب بیٹا فوت ہو گیا، باپ کا بیٹا فوت ہو گیا، بیٹے کا حق اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھا،
لیکن اللہ نے پھر اس وقت اس کے اندر رحم رکھا کہ آپ 1/3 میں سے جو آپ اپنی مرضی سے دے سکتے ہیں اس میں سے آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں، بیوی کو، ان کی بہو کو، بچوں کو، یتیم بچوں کو اس میں سے دے سکیں. باقی وراثت جو ہے وہ باقی بچے جو زندہ ہیں ان کا. زندگی میں آپ جتنی مرضی دیں. زندگی کا آپ ایک بچی کو جیسے آپ نے 2-4 سیٹ ڈال دیے ہیں اور 7 پلاٹ دے دیا، دوسری بیٹی کو آپ نے کچھ نہیں دیا، اٹس اپ ٹو یو. یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے. لیکن وراثت جو ہے وہ تو اب آپ کو پتہ ہے قانون، پاکستان کا قانون بن گیا ہے کہ وہ دلوا کے ہی رہتے ہیں. آپ آج کورٹ میں کھڑے ہوں تو آپ کو عورتوں کا تو ماشاءاللہ ویسے ہی ماشاءاللہ بہت حق ہو گیا، انہوں نے غلط استعمال بھی کرنا شروع کر دیا. تو اللہ تعالیٰ، وہ تو ہمیں اللہ تعالیٰ بچائے. دوسرا ہے کہ ایک بہت اور امپورٹنٹ پوائنٹ کا ٹچ کروں گی، آپس کی جو زندگی ہے اس میں راز فاش کرنا. راز جو ہیں وہ بہت بڑی امانت ہوتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ٹریولنگ بھی کرتے تھے تو تب بھی اپنے راز نہیں بتاتے تھے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم نے کدھر پڑاؤ ڈالنا ہے. صرف ان قریب کے جو صحابہ تھے صرف ان کو پتا ہوتا تھا. تو میاں بیوی بھی ایک دوسرے کا لباس اور ستر جیسے بتایا گیا، تو یہ ایک دوسرے کی امانت ہیں. ہم کتنے لوگوں کے سامنے اپنے کپڑے اتار دیتے ہیں بتائیں؟ کسی کے سامنے نہیں، شرم آتی ہے، کسی کے سامنے نہیں اتارتے. ڈاکٹر کے سامنے بھی اتارتے وقت کتنی دفعہ ہمیں سوچنا پڑتا ہے کہ یہ کتنا کریں. انجیکشن لگوانا تھا مجھے شولڈر میں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کہاں سے حصہ، جو صرف گردن کا مجھے حصہ ظاہر کرنا تھا، میرا پورا اسکارف میں نے اوپر کیا، اتنا سا حصہ. پھر آگے مجھے ڈاکٹر صاحب سمجھ گئے کہ کہنے لگے بی بی میں صرف میں آپ کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، میں صرف انجیکشن کی سوئی آپ کے اندر. جب آپ کے ایکشنز اس قسم کے ہوتے ہیں تو وہ آپ کو وہ جج کر لیتے ہیں. تو میں بات کر رہی تھی کہ راز تو گھر کے راز ہوتے ہیں. آج کل لوگ ایک دوسرے کو پوچھنا شروع کر دیتے ہیں، تو آپ کے گھر میں کیا پکتا ہے؟ تم بیٹی رخصت ہوتی ہے تو ساتھ ہی پیچھے والے پوچھنا شروع کر دیتے ہیں. میری استاد خود، انہوں نے مجھے پہلی بات یہ کی تھی جب انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کی، تو انہوں نے کہا 6 مہینے تک میں نے اس کو اپنے گھر نہیں بلانا، اس کو سیٹنگ ہونے دینی ہے، یہ اپنے گھر سیٹ ہو جائے. اور صرف یہ فون کر کے پوچھا کرتی تھیں کیا خیریت ہے. وہ کہتی تھیں بس نہیں سکتی لڑکیاں اگر پیچھے والے ان کی ڈوریاں پکڑ کے رکھیں. اور یہ اتنا رواج ہو گیا. دوسروں کے راز مت پوچھیں، دوسرے کے گھر کے بارے میں مت پوچھیں. اس بچی کو اپنے گھر رہنے دیں. یہ پرانے طرز عمل ہے، لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ بات تھی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو انہوں نے اپنے گھر بسنے دیا تھا. حضرت علی آتے تھے، ان کے پاس آتے تھے، حضرت فاطمہ نہیں آیا کرتی تھی، وہ بہت کم آتی تھی، ان کو بلاتے بھی نہیں تھے. زیادہ سے زیادہ ضرورت ہوتی تھی تو خود چلے جاتے تھے. پھر ہم نے دیکھا دوسری ہے کہ بےہودہ گوئی، گالیاں دینا، زبان کا استعمال، اس میں کہوں گی مختصر، اس سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ فحش گوئی، گندگی گفتگو، یہ انسان کے گھر کے ماحول کو بالکل بدل دیتی ہے. اگر کسی کو عادت ہے، خامند کو عادت ہے یا بیوی کو عادت ہے، تو اپنے آپ کو پہلے ہی اپنے آپ کو اصول بنا لیں کہ جیسے ہی ہم گھر میں انٹر ہوئیں، باہر کی لینگویج اور باہر کا کردار جو بھی ہے ان کا، وہ باہر ہی رہے. کئی لوگ تھانے میں جیسے کام کرتے ہیں، میرے پاس تو مختلف کیسز آتے ہیں نا، جو جہاں تھانے میں کر رہے ہوتے ہیں وہ اپنی بیویوں کے ساتھ بھی وہی کر رہے ہوتے ہیں، رائٹ؟ تو جو آپ کا رینک جہاں ہے وہ وہی، یا ٹیچریں ہیں جیسے. تو میری امی سامنے بیٹھی ہیں، میں اکثر جو ہے جب میں کوئی ایسی اونچی آواز میں بات کرتی یا کچھ کہتی تو میری امی کہتی ہیں وہ ٹیچر نہ بن. تو وہی بات ہے کہ آپ جو ہوتے ہیں وہ اندر ہی ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہمیں سکھا رہے ہوتے ہیں. دوسری بات ہے بہت امپورٹنٹ، ایک اور بات تھی، راز فاش کرنا اور پھر ایک دوسرے کے بارے میں گفتگو، اور غیبت سے تو پرہیز ہر لحاظ سے. پھر آتے ہیں بیوی پر خاوند کے حقوق، مختصر سے وہ بھی بیان کر دوں. خاوند کی اطاعت سب سے پہلے ضروری ہے. آپ کو پتہ ہی ہے کہ سب سے زیادہ جو جہنم میں عورتیں جائیں گی وہ کون ہوں گی؟ جنہوں نے شوہر کی ناشکری کی ہوگی. تو شوہر کی ناشکری سے پرہیز کرنا ہے.
مرد ہمارے قوام ہیں. ان کی سب کی جو میں باتیں کر رہی ہوں اس وقت، میں صرف ٹائٹلز اس وقت آپ کو ٹچ کر رہی ہوں. گھر میں ان کی مرضی اور ان کی اجازت، دو چیزیں. اس سے آپ کے گھر کے اندر رحمت ہو جائے گی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیونکہ ظاہرہ اس کے اندر بہت زیادہ فوائد ہیں. کسی عورت کے لیے جائز ہی نہیں کہ وہ خاوند کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلے، الا یہ کہ وہ جیسے حاملہ ہو، پریگننٹ ہے تو اس کی ڈلیوری ہونے والی، تو اس طرح کے جی مجبوراً اس نے نکلنا ہے. اس کے خاوند کو اس کا پتہ ہونا چاہیے کہ کیا کرنا ہے، یعنی جیسے وہ کس چیز کے لیے وہ جاتی ہے باہر، کس کے لیے وہ باہر آتی ہے. اور اس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گستاخ اور حرام کہا گیا کہ یہ گستاخی میں آتا ہے. ناپسندیدہ افراد کو گھر میں نہ گھسائے، جو لوگ پسند نہیں ان کو گھر میں نہ انٹر ہونے دے. اس چیزوں سے بھی بہت بدمزگی پیدا ہوتی ہے. اپنی عصمت، خاوند کے مال کی حفاظت، اولاد کی حفاظت کرے. مال کی حفاظت اور خاوند کے مال کی حفاظت کس طرح کی جاتی ہے یہ آپ سب کو پتہ ہے. کہاں دینا ہے اور کہاں نہیں دینا، کہاں بچانا ہے، بچت کرے، کہاں پہ بچانا ہے اور کہاں نہیں بچانا. فخر الدین ریاضی کی بات آتی ہے بہت پیاری. وہ ایک آیت ہے، فالصالحات، کہ نیک عورتیں، فرما بردار عورتیں خاوند کی غیر حاضری میں حفاظت کرنے والی ہیں، اس لیے کہ اللہ نے انہیں محفوظ رکھا ہے. تو فخر الدین ریاضی اس کے آیت کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خاوند کی عدم موجودگی میں نیک عورتوں کا یہ وصف بیان کیا ہے کہ وہ خاوند کی غیر حاضری میں حفاظت کرتی ہیں. وہ نہیں ہوتے خاوند، انہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، لیکن وہ ان کے ہر مال کی، جان کی، اولاد کی حفاظت میں لگی ہوتی ہیں. یہ جو احکامات ہیں یہ شوہر کے لیے بھی ہیں؟ جی، جیسے میں نے پہلے شوہر کے کہے اور اب پسندیدہ افراد گھر میں نہ، جو بیوی کو نہیں پسند. ہاں نہیں، وہ آپ پھر آپس میں جی ہاں بالکل بالکل بالکل. یہ جی میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ آپ بہت کچھ جیت سکتے ہیں. انسان ضد سے نہیں سیکھتا. میں وائنڈ اپ کر رہی ہوں بس another 2 minutes. آپ میرے پاس آ جائیں. تو خاوند کی خواہش پوری کرنا، ان کی بات ماننا، خاوند کی خدمت کرنا، خاوند کے ماں باپ کا ادب، لحاظ، اور پھر ظاہر ہے اس نے پال پوس کے آپ کو پلا پلایا، بیوی کو بیٹا دے دیا ہوتا ہے، تو خاص طور پہ ان کی جب اطاعت کریں گے تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوں گے. ان کی خدمت بیسک میں نے کر دیا ہے سارا. لب لباب یہ جو 1-2 باتیں میری بہت امپورٹنٹ تھیں. حافظ ابن قیم جو کہ بہت بڑے محدث تھے، انہوں نے فرمایا، بہت لمبی حدیث ہے لیکن مختصر آپ کو بتاؤں گی کہ ہر کوئی داعی ہے. لاسٹ بات آپ کے لیے پیش کرتی ہوں آپ لوگوں کے سے، اور ہر کوئی داعی ہے، داعی اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے لیے ہمیں محافظ بنایا. ایک اور جو بہت بڑی امپورٹنٹ پوائنٹ تھا وہ یہ تھا خاوند کی وفات پر سوگ منانا. ایک یہ کوشچنز ہمیں بہت زیادہ آتے ہیں. خاوند کی وفات پر عورت کے لیے سوگ کرنا لازم ہے، چاہے وہ کتنی بھی عمر کی ہو گئی ہے. اگر خاوند کی وفات کے وقت وہ حاملہ ہو تو سوگ کی مدت صرف وضع حمل ہے. پریگننٹ ہے تو بس اس وقت تک پھر اس کی عدت ختم ہو جاتی ہے. لیکن ویسے 4 مہینے 10 دن یہ ہر عورت کو کرنے ہیں. یہ پیریڈ خاوند کے، اور جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائیں، وہ بیویاں چھوڑ جائیں، وہ اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 راتیں انتظار میں رکھیں. یہ عدت جو ہے یہ خاوند کی کہتے ہیں یہ خاوند کی ذمہ داری ہے، مطلب کہ یہ اس کے اجر میں جا رہی ہے بات. آپ خاوند کی رکھوالی تھی، خاوند کی عزت تھی، اب یہ آپ نے یو ہیو ٹو پے ہم بیک لائک، کیونکہ وہ عدت جو ہے اس میں آپ اس کے لیے دعا کریں گی، اس کے کپڑوں کو دیں گی،
اس کی اولاد کو بانٹیں گی، آپ اپنے آپ کو کھڑا کریں گی، آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کو ڈیسیژن میکنگ کے لیے آسانی ہو جائے گی. تو یہ ساری چیز جو ہے یہ اس میں بھی شامل آتی ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ایک پوائنٹ تھا. اور الحمدللہ کلکم دائی، ہر کوئی ہم میں سے دائی ہے، یعنی کہ ہم، اور کلکم مسئول عن رعیتہ، ہمیں اللہ نے سب کو ایک ایک رعایا دے رکھی ہے. اینڈ اس پہ کروں گی، آپ اپنی اپنی رعایا کو پہچانیں، آپ کو اللہ نے کون سی رعایا دی ہوئی ہے، اور ہر کوئی اپنی رعایا کا محافظ اور نگہبان بنایا گیا ہے. آپ کی اولاد ہے، آپ کے نوکر چاکر ہیں، آپ کے انڈر جو بھی کام کر رہے ہیں، آپ کو ایک ماں باپ دیے ہیں یا آپ کو بڑے عطایت فرمائے ہیں، جو بھی آپ کی رعایا ہے. کلکم رائی. رائی کیا ہوتا ہے؟ ڈگریا. ڈگریا کیا کرتا ہے؟ بکریاں ریڑتا ہے. ٹھیک ہے، ہر انسان چاہے وہ مرد ہے وہ عورت ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے رائی بنایا، آپ کو ایک ریاست دے دی، آپ کو ایک گھر کا محافظ بنا دیا، ایک جگہ کا محافظ بنا دیا، کسی کمپنی کا محافظ بنا دی. اب آپ کو اس کو لے کے چلنا ہے. کلکم رائع کلکم مسئولۃ، آپ کو اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. وہ آپ نے سوال کا جواب دینا ہی ہوگا قیامت والے دن. اور قیامت کے 3 سوالوں کو یاد رکھنا ہے ہمیشہ، کہ ہم 3 سوال ہمیں ہر حال میں جیسے ہی ہم قبر میں جائیں گے کہ من ربو کا، تمہارا رب کون تھا، من دینو کا، تمہارا دین کیا تھا، اور تیسرا سوال کسی کو پتہ ہے؟ من نبیو کا، کہ تمہارا نبی کون تھا. اگر وہی تھے تو یہ تینوں سوال درست ہوئے تو پھر تم کہاں تھے، تم نے فالو کیوں نہیں کیا؟ اور جو فالو کرے گا اسی کو یہ جواب. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.